موضوع الدرس في إثبات التوحيد وإثبات المعاد، آخر سورة فصلت تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ومن أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں مشرکین کے رد میں ارشاد فرمایا ہے جو قرآن کے بھی منکر ہیں اور قیامت کے بھی منکر ہیں. اسی طرح آپ کو یاد ہے الحمدللہ کہ سورۃ فصلت کی ابتدا جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھی عظمت قرآن سے ہوئی. اس کو کہتے ہیں ربط ما بین اول سورۃ و آخر سورۃ. سورت کی اول اور آخر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی. اصل بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ربط کی ان چیزوں کے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی وحی اتر رہی تھی اور صاحب وحی خود قرآن پڑھا رہے تھے. اور پڑھنے والے کون تھے؟ صحابہ، جن کو اللہ نے حضور کی صحبت کے لیے چن لیا تھا. خود حضور نے فرمایا ہے کہ جیسے اللہ نے مجھے چن لیا، ساری کائنات میں سے اللہ نے مجھے چن لیا، ثم اختار لی صحابی، پھر میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا. فجعلہم انصاری و اصحاری، پھر ان کو بعض کو میرا مددگار بنایا، بعض کو میرے رشتہ دار بھی بنا دیا. تو وہ تو ایک برگزیدہ جماعت تھی نا کہ جن کو اللہ نے چن لیا، وہ تو ایسے یعنی بحر کے موتی تھے کہ ان کو چننے والا خود خدا تھا. اسی لیے اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں کئی مقام پہ گواہی دی کہ اولئک هم المؤمنون حقا، میرا بدری سچے پکے مسلمان تیرے صحابہ. اللہ نے قرآن میں گواہی دی کہ میرا بدری، میں نے یہ گواہی، میں تو اللہ الغیوب ہوں، لیکن پھر میں نے تیرے صحابہ کے دلوں کو مانج کے امتحان لیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ تیرے صحیح پروانے ہیں. تو
تو صحابہ جو ہیں وہ تو یوں رکھ سوچے نا کہ اللہ کی ساری مخلوق میں افضل بعد النبی جو ہے وہ صحابہ ہیں. تو ان کے نزدیک تو یہ ربط یا یہ اشکالات یا مشکلات کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. قرآن اترا، حضور پاک نے سنایا، صحابہ نے سن لیا، عمل کر لیا. اگر صحابہ نے کبھی کوئی مسئلہ پوچھا ہے، پہلے تو ادب کے مارے وہ مسئلہ پوچھتے ہی نہیں تھے کہ پتہ نہیں ہمارا سوال حضور پاک کو ناگوار گزرے. اس لیے جبریل آتے تھے سائل بن کر، وہ آ کے حضور سے سوال کرتے، حضور جواب دیتے. حضور نے وہ جب چلا گیا فرمایا جانتے ہو کون تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ. فرمایا جاء جبریل یعلمکم دینکم، جبریل آیا تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. صحابہ کہتے ہیں ہم خود انتظار کرتے تھے کہ کوئی باہر کا آدمی آئے اور حضور سے کوئی بات پوچھے تاکہ ہمیں بھی دین کا پتہ لگ جائے. تو اس لیے الحمدللہ وہ تو ایک برگزیدہ جماعت تھی، ایک منتخب جماعت تھی. وہ تو اس مقام پہ تھے کہ جیسے اللہ نے نبی پاک کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، یعنی اپنی اطاعت کا مقام جو تھا اللہ نے نبی کو دیا. بات سمجھیے، ورنہ تو ہر چیز میں اللہ کا اطاعت کریں گے نا. اللہ کا حکم ہے، قرآن اللہ نے اتارا ہے، فرائض اللہ کے ہیں، شرائع اللہ کے ہیں. لیکن اللہ نے اتنی بڑی عظمت دی میرے مدنی کو، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. بھی جس نے میرے رسول پاک کی اطاعت کی نا بس اس نے میری اطاعت کی. تو اب مقام رسول اس مقام پہ آ گیا جہاں اللہ کی اطاعت ہے. اور پھر اللہ نے صحابہ کو وہ مقام دیا جو مقام اطاعت رسول تھا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، کہ وہ شخص جو میرے نبی کا مخالف ہو یا مومنین صحابہ کا مخالف ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ کہ وہ تو پھر صحابہ ہیں، ان کے عمل کو تو حضور نے کہا میری سنت ہے، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین. تو اس لیے وہاں تو یہ سوال تھے ہی نہیں. پھر تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا. جوں جوں ہم لوگ حضور کے زمانے سے دور ہوتے گئے فتنے نکلتے آئے، بڑے بڑے فرق پیدا ہوئے، معتزلہ کے گروہ پیدا ہوئے، بڑے بڑے روافض کے گروہ پیدا ہوئے. پھر روافض میں کم از کم 300 سے زیادہ قسمیں بن گئی. صرف روافض میں، صرف روافض جو ہے نا جن کو آپ شیعہ کہہ دیتے ہیں، ان میں 300 سے زیادہ قسمیں ہیں. منہاج السنہ ایک کتاب ہے جس کو حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس میں انہوں نے ان کی ساری وہ قسمیں بیان کی ہیں. اگر کوئی اہل علم یعنی دیکھنا چاہے تو اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس طرح پھر خوارج آ گئے ان کے مقابلے پہ. پھر خوارج میں قسمیں بن گئیں. پھر معتزلہ پیدا ہوئے جنہوں نے دین سے اعتدال کیا، پھر ان میں قسمیں بن گئیں. یہ قدریہ ہیں، یہ کرامیہ ہیں، یہ جہمیہ ہیں، یہ مشبہہ ہیں. او انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ جو جھگڑے پیدا ہوتے گئے ان میں ایک ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے قرآن پہ اعتراض کیا. ایک تو تھا نا اعتراض مشرکین مکہ کا کہ بھائی ہم نہیں مانتے، یہ کلام جو ہے یہ اللہ کا نہیں ہے بلکہ حضور نے خود بنایا ہے. یہ تو مشرکین مکہ کہتے تھے نا یہ قرآن جو ہے اللہ نے نہیں بھیجا، حضور پاک کسی سے سیکھ کے ہمیں سنا دیتے ہیں، یا پرانے دور کے قصے کہانیاں جمع کر کے بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا قرآن ہے.
کیونکہ وہ تو مشرک تھے نا، لیکن یاد رکھو وہ تھے کافر، تھے مشرک لیکن تھے سچے. کافر ہے، مشرک ہیں لیکن جھوٹ نہیں بولتے. ابو جہل سے کسی نے پوچھا طواف کی عالم میں کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے مکہ میں، قریش میں، بنو ہاشم میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کیا پوچھتے ہو، وہ سچا ہے. انہوں نے کہا تم میرے دوست ہو، قبیلے کے سردار ہو، اور پھر ہم اللہ کے گھر میں طواف کریں. وہ 14 سال کا حاجی تو نہیں تھا نا 1400 سال پہلے، جو طواف کے بعد بھی جھوٹ بولتا ہے، حج کے بعد بھی جھوٹ بولتا ہے، عمرہ کر کے جائے تو ڈبل جھوٹ بولتا ہے کہ پچھلے گناہ تو معاف ہو گئے نا، اب اللہ کے ساتھ نیا کھاتا کھولتا ہے نا، پھر اگلے سال عمرے پہ آ جائیں گے. کافر ہے، ابو جہل ہے. اس نے کہا کیا پوچھتے ہو؟ انہ صادق، محمد مصطفیٰ سچا ہے. اس نے کہا ابو جہل تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ سچا ہے؟ اور نے کہا یار عجیب بات کرتے ہو، ولد فینا وعاش فینا، ہمارے اندر پیدا ہوا، 40 سال گزارے. ما کذب علی انسان، جس بندے نے کبھی کسی بندے پہ جھوٹ نہیں بولا وہ خدا پہ جھوٹ بولے گا؟ اس نے کہا اس کی صداقت کی کیا دلیل پوچھتے ہو؟ اس نے تو کبھی کسی انسان پہ بھی جھوٹ نہیں بولا، تو وہ کیسے جھوٹ بولے گا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا؟ بھائی یہ تو اللہ پہ جھوٹ ہوا نا. تو اس نے کہا کمال ہے، تمہیں اتنا اس کی صداقت پہ یقین ہے تو پھر اس کا کلمہ پڑھ لو، مان لو. اور نے کہا یہ بات چھوڑو، ان کا اور ہمارے خاندان کا مقابلہ ہے، ہماری ضد ہے. کبھی وہ امیر بنتے ہیں، کبھی ہم امیر بنتے ہیں، کبھی مکے کے وہ سردار بنتے ہیں، کبھی ہم سردار بنتے ہیں. اب ان کو اللہ نے نبی بنا دیا تو ہم کیا کریں؟ ہم نبی تو بن نہیں سکتے لیکن مانیں گے نہیں. دیکھو نا، کھری بات تو ہے نا. اسی لیے ایک بزرگ کہتے تھے کہ کفر ہو تو ابو جہل کا ہو اور ایمان ہو تو ابو بکر صدیق کا ہو. یہ درمیان میں جو ہے نا آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے کہ ملتزم پہ کھڑے گئے یا اللہ، اور اب ادھر گھر گیا تو یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ. یہ تو منافق ہوتا ہے، یہ تو درک الاسفل فی النار کا حقدار ہوتا ہے کہ تم یہاں آ کے مجھے پکارتے ہو، وہاں داتا کو پکارتے ہو. منافق اور کیا ہوتا ہے؟ وہ کھڑے تھے کہ نہیں مانتے، بس سچا ہے نبی، ہم نہیں مانتے. ان کے اندر یہ نہیں تھا اندھیر. ابو سفیان کافر ہے، ہرقل پوچھ رہا ہے، بادشاہ پوچھ رہا ہے کہ تمہارے اندر جو نبی ہے محمد مصطفیٰ، اس کے ساتھ تم لوگوں نے کبھی کوئی معاہدہ کیا ہے، کوئی عہد کیا ہو، کوئی فیصلہ کیا ہو، اتفاق کیا ہو؟ پھر وہ اپنے معاہدے پہ قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ تو ابو سفیان کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ بڑا اچھا موقع ہے میں جھوٹ بولوں. پھر میں نے کہا کہ ساری زندگی میری نسلوں کو بھی لوگ تانا دیں گے کہ تمہارے باپ نے جھوٹ بولا تھا. کہنے لگا جھوٹ تو میں نے نہیں بولا، بہرحال بہانہ میں نے کیا. میں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ابھی ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے، صلح ہوئی ہے حدیبیہ میں، پتہ نہیں وہ قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے. لیکن ابو سفیان کہتا ہے خدا کی قسم یہ بھی میں نے جھوٹ کہا، مجھے پتا تھا کہ حضور کبھی اپنے وعدے سے نہیں پھریں گے. یہ بڑا مزہ آیا نا اس بات کا. یہ میرا بھائی جو ہم دور ہوتے گئے، اب دشمن پیدا ہوئے قرآن کے، یہ ٹیکنیکل دشمن تھے، یہ ایسے دشمن نہیں تھے مشرکین کی طرح جی ہم نہیں مانتے. یہ تو باقاعدہ ٹیکنوکریٹ تھے، ٹیکنیکل دشمن تھے. انہوں نے کہا جی قرآن تو ہم مانتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کا کلام ہے، اس کا آپس میں جوڑ ہی نہیں بنتا. کبھی بات ہوتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے آ جاتا ہے، حضور پاک کا ذکر بعد میں آتا ہے. کبھی اللہ کے نبی کا ذکر پہلے آ جاتا ہے، نوح علیہ السلام کا بعد میں آ جاتا ہے. یار یہ تو ترتیب ہی نہیں ہے، آگے پیچھے ہے، یہ خدا کا کلام کیسے ہے؟ ان
نے کہا ابھی یہ دیکھو کہ اللہ آدم کا قصہ بیان کرے، آگے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آگے، کہاں آدم کہاں ابراہیم؟ وہ تو حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان بھی یعنی 1000 سال کا فاصلہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام تو بہت دور ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا کبھی کبھی ذکر ہو رہا ہے توحید کا، پھر قیامت کہا جاتا ہے۔ کبھی اگر یہ خدا کا کلام ہے تو اس میں ترتیب کیوں نہیں؟ کبھی ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، اور کبھی پھر بچوں کو لا رہے ہیں، کبھی پھر دعا مانگ رہے ہیں، اور اس کے بعد کبھی ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے ہیں۔ کوئی ترتیب ہی نہیں کہ بچوں کو کب لائے، یہ دعا پہلے مانگی، بعد میں مانگی، کب مانگی۔ یہ ذرا پڑھے لکھے منکر تھے نا، جیسے آج کل جدید تعلیم یافتہ منکر ہیں، وہ بھی یہ ٹیکنیکل اعتراض کرتے ہیں نا کہ جی بات تو ٹھیک ہے لیکن کسی چور کا ہاتھ کاٹ دو، جی بڑی وحشیانہ سزا ہے، ہاتھ کاٹ دو۔ وہ حضور کے دور میں چونکہ لوگ بڑے جاہل تھے اور جاہلیت کا دور تھا اور بدو تھے، عربی تھے، بڑے سخت لوگ تھے، کنٹرول کرنے کے لیے وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی سزا ہوئی ہو، لیکن اب آج کل متمدن دور ہے۔ آج کل تو یہ ہونا چاہیے نا کہ اگر ایک آدمی نے 20 کروڑ چوری کیا ہے 2 سال کے لیے جیل بھیج دو، روٹی کپڑا مکان گورنمنٹ پر، 2 سال کے بعد نکلے گا 20 کروڑ کما گیا، اس سے بڑا بزنس ہے کوئی دنیا میں؟ یہ انسداد ہو رہا ہے چوری کا۔ تم تو مجرم پیدا کرتے ہو، تم تو جرم کے ماں باپ ہو۔ وہ ہمارے یہاں تو مشہور ہوتا ہے نا کہ رشوت لے کے پکڑا گیا تو رشوت دے کے چھوٹ جاؤ۔ اسلام کہتا ہے نہیں، انسان بڑا معزز ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن جب اس کے ہاتھ نے ظلم کیا ہے، دوسرے کی جیب میں پہنچا ہے، اب اس کو چھوٹا کرو، بہت لمبا ہو گیا تو اب لوگوں کے گھر میں پہنچ گیا۔ اب اس ہاتھ نے اپنی قیمت خود گرا دی ہے، اللہ کے ہاں وہ اس کی قیمت نہیں رہی۔ دیکھو نا تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو، کیسے خوشیاں کرتے ہو جناب، برسیاں مناتے ہو، ماشاءاللہ نبی کو ناراض کر کے انگریزوں کو خوش کرتے ہو، کیک کاٹتے ہو، ہیپی برتھ ٹو ڈے اور یو ڈے اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس ہوتے ہیں، لیکن اگر بچہ حرام کا ہو وہ بھی تو پھر بچہ ہے، پھر تو ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے، نہیں میرا بچہ نہیں، میں سفید بیوی سفید، یہ کالا کی طرف سے آ گیا۔ بھئی بچہ تو ہے نا، اٹھاؤ پیار کرو، اس کو کیوں نہیں پیار کر؟ نہیں جناب یہ غلط زنا ہے، حرام ہے۔ تو جب زنا کا نطفہ ٹھہر جائے اس سے نفرت کرتے ہو، جب ہاتھ خدا کا مخالف بن جائے اس سے نفرت نہیں کرتے ہو؟ پرانے دور کی بات ہے، ایک بڑی اعلیٰ سطح کی میٹنگ تھی، اتفاق سے میں بھی وہاں تھا۔ وہ جو میٹنگ کرنے والا بہت بڑا افسر تھے، بہت بڑے عہدے کا آدمی تھا، وہ کہنے لگا مکی صاحب آپ تو ٹھیک کہتے ہیں، مسلمان ہیں، ہم قرآن کا انکار نہیں کرتے، لیکن اگر ہمارے ملک میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہو جائے نا تو یہاں تو آپ کو انشاءاللہ کوئی بھی سزا نظر، سارے ٹنڈے نظر آئیں گے۔ یہاں تو 100 میں 99% چور ہے، کوئی پانی چوری کرتا ہے، کوئی زمین چوری کرتا ہے، کوئی باغ چوری کرتا ہے، کوئی گندم چوری کرتا ہے، کوئی لوگوں کی ڈاکے مارتا ہے، چور تو شخص ہے۔ میں نے کہا حضرت تمہیں غلط فہمی ہے، سعودی عرب میں اسلام کا نظام ہے، یہاں سارے آپ کو ٹنڈے نظر آتے ہیں، یہاں تو ہاتھ کٹتے ہیں نا۔ اصولی بات ہے، میں نے کہا کہ جناب منسٹر صاحب اگر ایک درخت پہ 1000 پرندہ بیٹھا ہو، ہم ایک پرندے کو نشانہ بنا کے فائر کریں اور وہ پرندے کو گولی لگے وہ گر جائے تو باقی کہاں جائیں گے؟ اس نے کہا جی باقی تو اڑ جائیں گے نا۔ میں نے کہا ایک چور کا ہاتھ کاٹو چور سب اڑ جائیں گے، فکر نہ کرو، رہیں گے ہی نہیں یہاں، ٹنڈے نہیں ہونا پڑے گا، ڈرو شرو نہیں، تم ایک پر تو عمل کرو نا۔ یہی وجہ تھی نا کہ حضور نے فرمایا کہ ان الزعینۃ
عورت مدینے سے لے کر صنعاء یمن تک اکیلے سفر کرے گی اور اس پہ کوئی نظر بد نہیں ڈالے گا۔ کیسے ہوگا؟ جب اسلام کا قانون ہوگا۔ ہم نے تو عورت کو الٹا تحفظ دیا ہوا ہے، زنا کرے نکل جائے، یار رکھے، 10 یار رکھے، وہ صرف اتنا کہہ دے کہ میری اپنی مرضی ہے، میں نے مجھ پر کسی نے زبردستی نہیں کی، الٹا میرے ماں باپ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں، میں تو جان بچا کے باہر نکل گئی۔ ہم تو اس کی پروٹیکشن دیتے، حفاظت دیتے۔ اس لیے یاد رکھو یہ سوال پیدا ہوئے کہ قرآن میں ربط نہیں ہے، آیت سے آیت نہیں ملتی ہے، اس لیے علماء مجبور ہوئے، انہوں نے پھر کتابیں لکھی اور تفسیر لکھی گئی، النظم الدرر فی بیان ربط الآیات والصور۔ علامہ بقائی رحمت اللہ علیہ نے وہ تفسیر لکھی جس کا مخطوطہ جو ہے مدینہ منورہ کے مکتبے میں موجود ہے، اور اب وہ تفسیر الحمدللہ چھپ گئی، پہلے تو نایاب تھی۔ اس نے پھر بیان کیا کہ قرآن میں کیسے ربط ہے۔ انہوں نے کہا تم جاہل ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ اب دیکھو آپ نے یہی سورت فصلت پڑھی، ابتدا میں کیا تھا؟ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ ابتدا میں قرآن کا ذکر ہے کہ نہیں سورت میں؟ اب جب سورت ختم ہونے کے لیے آ رہی ہے تو دیکھیں اس میں کیا ہے؟ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لولا فصلت آیاتہ اعجمی وعربی قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء۔ اب دیکھیں اول سے آخر کیسے ربط ہے۔ ابتدا میں بھی قرآن کا ذکر ہے، منکرین پہ رد ہے، اور انتہا میں بھی قرآن کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ان آیت میں بھی قرآن کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تم ان کو کہہ دو اے ظالمو، قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بھی۔ اچھا یہ تو بتاؤ تم نہیں مانتے ہو، لیکن اگر تمہارا گمان غلط ہو اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور پھر تم اس کے منکر نکلے تو تمہارا کیا حشر ہوگا؟ تو ابتدا میں بھی قرآن کی عظمت ہے اور انتہا میں بھی قرآن کی عظمت ہے۔ دیکھو کیسے قرآن کا ذکر ہے، کیسے ترتیب ہے کہ اول سورت آخر سورت سے جڑی ہوئی ہے۔ اچھا قرآن کیوں آیا تھا؟ بشیرا ونذیرا، اور آخر میں کیا آیا؟ قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء۔ یاد رکھو اس کا معنی یہ ہے کہ اے مشرکین، اے منکرین، تمہیں مثلا قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تمہارا گمان ہے نا، شبہ ہے نا، کوئی دلیل تو نہیں ہے نا تمہارے پاس۔ دیکھو نا تم کہتے ہو یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، نبی نے بنایا، تو تم بھی بناؤ، تم بھی تو عربی ہو نا، تمہارے اندر بھی تو بڑے بڑے شعراء ہیں، بڑے بڑے فصحاء ہیں، بڑے بڑے ادباء ہیں۔ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لے آؤ ایک سورت بنا کے لے آؤ، چلو بڑی سورت نہ بناؤ، چھوٹی سورت الکوثر کے مقابلے کے بنا کے لے آؤ، سورت والعصر کے مقابلے پہ بنا کے لے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میرے سوا مخلوق میں جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو اکٹھا کر کے زور لگاؤ۔ تو جب مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، تو اب مقابلہ جب نہیں کر سکتے ہو، انسان مل کر بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ
الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ نے فرمایا ساری دنیا کے انسان بھی مل جائیں، جن بھی مل جائیں، مل کے زور لگا کے ایک صورت بنائے نہیں بنا سکتے۔ تو جب تم نہیں بنا سکتے ہو تو ثابت ہو گئی بات کہ اللہ کا کلام ہے کہ بندے تو بنا نہیں سکتے۔ جب بندے نہیں بنا سکتے تو حضور تو بشر ہیں، انسان ہیں، تو حضور تو نہیں بنا سکتے، اللہ کا کلام ہے، تو پھر تمہارے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں ان کا۔ ہاں زیادہ سے زیادہ تمہیں ایک شک ہے نا کہ ہاں شاید اللہ کا کلام نہ ہو، تو اگر یہ شک تمہارا غلط ہو جائے انجام کیا ہوگا؟ اس شک کے پیچھے چل کے اپنے لیے جہنم لے رہے ہو۔ اتنا بڑا احمق کوئی ہے؟ یا تو اس کے بعد دلیل ہونا کہ بھی ہاں جناب یہ پیالی ہے۔ اگر وہ کہے جی میں نے ایک چیز تو دیکھی تھی ایسے گول گول تھی، کڑا لگا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کیا تھا، یہ تو شبہ ہوا نا، اشتباہ ہوا نا، یہ کوئی بات تو نہ ہوئی نا۔ اچھا شک پہ پھر مارے جاؤ گے؟ اسی لیے قرآن چیلنج کرتا ہے، قل ارائیتم، بتلاؤ، کے معنی ہوتا ہے خبر دو، ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے کفر کیا، انکار کیا، پھر تم سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اتنی دور جا بھٹکا؟ اس لیے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یاد رکھو شقاق شک سے ہے، شک سے ہے، جیسے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ تم ایک شک میں کھڑے ہو، میرا مدنی ایک شک میں، تمہارے درمیان میں بودھ ہے نا کہ آپ ایک جانب ہیں، تم ایک جانب ہو، تو یہ معنی ہوتا ہے شقاق کا کہ تم، اچھا پھر شقاق چلو قریب قریب کھڑا ہو تو بندہ کبھی بات سن لیتا ہے، لیکن جب بعید کھڑا ہو، ایک کھڑا ہو سمندر کے اس طرف ایک اس طرف، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ تم تو گمراہی میں اتنے دور جا پڑے ہو کہ تمہاری تو اب ہدایت کا کوئی رستہ ہی نہیں رہا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اللہ فرماتے ہیں سنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحق۔ اللہ فرماتی ہم ان کو دکھلائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں، آفاق مانا زمین آسمان کے درمیان یہ افق ہے، ہم اس میں اپنی نشانیاں دکھلائیں گے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان کے اپنے نفسوں کے اندر بھی ہماری آیات قدرت کی نشانیاں دکھلائیں گے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ میرا اللہ نے جو قرآن اتارا ہے وہ سچ ہے، جو نبی بھیجا ہے وہ سچ ہے۔ وہ نشانیاں تمہارے سامنے ہیں، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی سورج ہے، کبھی چاند ہے، کبھی ستارے چمکتے ہیں، کبھی ستارے ڈوبتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا تمہارے انسان کے نفس اپنے وجود میں غور کرو، ایک نطفہ ہے، پھر ہم اس کو ایک مقام پہ ٹھہراتے ہیں، پھر نطفہ بنتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، یہ سارے مراحل، ان سب پہ غور کرنے کے بعد ایک بچہ بنتا ہے، پیدا ہونے کے بعد وہ رضیع کہلاتا ہے، صبی کہلاتا ہے، ولد کہلاتا ہے، غلام کہلاتا ہے، مراہق کہلاتا ہے، شاب کہلاتا ہے، شیب کہلاتا ہے۔ یہ سارے مراحل جو ہیں کیا یہ دلالت نہیں کر رہے کہ وہ بنانے والا کتنا کریم، کتنا قدرت والا ہے، کتنی شان والا ہے؟ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ قرآن کیسے اترا، تمہیں کیسے پیدا کیا، سورج چاند کو کس نے پیدا کیا؟ اسی نے قرآن بھی اتارا ہے، اسی نے نبی بھی بھیجا ہے تاکہ واضح ہو۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی آپ تسلی کریں، اگر یہ منکر نہیں مانتے، میں جو تیرا گواہ ہوں، میری گواہی کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت ہے؟ بھلا نہیں مانتے نہ مانے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ میرا مدنی تیرا اللہ جو گواہ ہے بس کافی، اس کے بعد کسی اور گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں مانتے نہ مانے، ان کے نہ ماننے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ان کے نہ ماننے سے تیری شان میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ کوئی سورج کو چمکتا دیکھ کے بھی نہ مانے تو خود اندھا بن جائے، خود وہ چمگاٹر بننا جاتا ہے تو بن جائے۔ سورج کی چمک میں اور روشنی میں کیا فرق آ سکتا ہے؟ اتنی فرمایا آپ ان کی باتوں کا غم ہی نہ کریں۔ اولم یکف بربک، اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تیرا رب کافی نہیں تجھے جو ہر چیز پہ گواہ ہے، ہر چیز پہ جاننے والا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے؟ پھر آپ کو کس بات کا غم ہے؟ آپ غم نہ کریں۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ صرف تیرے منکر نہیں، قرآن کے منکر نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کو قیامت پہ یقین نہیں، اللہ کے دربار میں جانے پہ یقین نہیں، اللہ کے لقاء پہ یقین نہیں، اس لیے یہ جب چاہتے ہیں انکار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اگر ان کو یقین ہوتا کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، پھر حساب کتاب ہونا ہے، پھر سزا جزا ہونی ہے تو کبھی انکار نہ کر۔ اصل یہ منکر ہیں، یہ میرے منکر ہیں، یہ قیامت کے منکر ہیں، آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ الا خبردار، انہ بکل شیء محیط، خبردار اس کی ذات نے ہر چیز کو اپنے احاطہ علم میں لیا ہوا ہے۔ میرا مدنی تیرے ماننے والوں کا بھی ہمیں پتہ ہے، تیرے منکرین کا بھی ہمیں پتہ ہے، صادقین کا بھی ہمیں پتہ ہے، کاذبین کا بھی ہمیں پتہ ہے، شاکرین کا بھی ہمیں پتہ ہے، غافلین کا بھی ہمیں پتہ ہے۔ آپ غم نہ کریں، قیامت آنے دیں، پھر سب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں اول سے اب مفسر فرماتے ہیں، قال المفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین ایدان قال یقول تعالی قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء المشرکین المکذبین بالقرآن، اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ یہ مشرک، یہ مکذب، یہ قرآن کو جھٹلانے والوں کے آپ ان سے بات کریں اور فرمائیں ارأیتم، بتلاؤ، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور تم کفر کر رہے ہو تو پھر انجام کیا ہوگا؟ ثم کفرتم بہ کیف ترون حالکم عند الذی انزلہ علی رسولہ، اور جس خدا نے اپنے رسول پہ قرآن اتارا ہے جب اس کی دربار میں پیش ہوگے تو پھر سوچ لو کہ تمہارا کیا حال ہوگا۔ اس اتارنے والے خدا کی پیشی پہ جب جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ ولہذا قال عز وجل ومن ممن هو في شقاق بعيد اي في كفر وعناد وشاقة للحق والسكن بعيد من الهدى، اللہ نے فرمایا پھر اس سے کون زیادہ گمراہ ہے جو کفر میں ہے، عناد میں ہے، ایک دوسری جانب اختیار کر لی حق کے مقابلے پر، وہ ایک دور بھٹک چکا ہے اور ہدایت سے دور ہو چکا ہے۔ ثم قال جل جلالہ سنريهم آیاتنا في الآفاق وفي انفسهم اي سنظهر لهم دلالات وحججنا علی کون القرآن حقا منزلا، ہم ان کو دکھائیں گے، دلائل بھی دیں گے، حجج بھی دیں گے، نشانیاں بھی دکھلائیں گے جو دلالت کریں گی اس بات پہ کہ اللہ کا قرآن سچا ہے، کہ قرآن نے جو خبر دیا آسمانوں کے بارے میں، قرآن نے جو خبر دی بروج کے بارے میں، سیارات کے بارے میں، شمس و قمر کے بارے میں، آج 1400 سال گزر گئے، کوئی ایک خبر غلطی نہیں، ثابت ہوا کہ اللہ کا قرآن حق ہے، اللہ کا قرآن سچ ہے، منزل من عند اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلائل خارجیت، ہم باہر کے دلائل سے بھی ثابت کریں گے اور اندر کے دلائل سے بھی ثابت کریں گے، فی الآفاق من الفتوحات وظہور الاسلام علی الاقالیم وسائر الادیان، قرآن نے جو خبر دی تھی کہ میرا مدنی لیظہرہ علی الدین کلہ،
ہم آپ کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں گے، تمام ادیان منسوخ ہو جائیں گے اور تمام قوتیں سرنگوں ہو جائیں گی، ہر جگہ اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اب دیکھو قرآن نے جو کہا وہ سچا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ قرآن نے خبر دی تھی غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ آج روم شکست کھا گئے، فارس جیت گئے، لیکن آنے والے وقت میں پھر روم غالب آئیں گے اور فارس شکست کھا جائیں گے۔ اللہ نے دیکھو وہ وعدہ سچا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ یتیم مکہ جب پیدا ہوا، باپ پہلے مر گیا ہے، گھر کے اندر نہ دولت ہے، نہ طاقت ہے، نہ مال ہے، نہ قوت ہے، دادے کی کفالت میں ہے، کیسے اللہ نے اس کو پھر فاتح مکہ بنا کے مکے میں بھیجا؟ تو کیا قرآن نے جو خبریں دی وہ سچی ہو گئی ہے کہ نہیں ہو؟ قال ابو جاہل والحسن الصدی والدلائل فی انفسهم قالوا وقعت بدر وفتح مکہ ونحو ذلك وفی انفسکم، اور تمہارے نفس کے اندر بھی دلائل ہیں کہ اللہ نے خبر دی تھی کہ دین غالب آئے گا۔ بدر کے دن کیا نتیجہ نکلا کہ تمہارے 70 مارے گئے، دین غالب آیا کہ نہیں آیا؟ لقد نصر اللہ ببدر وانتم اذلہ التي حلت بنصر اللہ فیہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصحبہ، اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور ان کے صحابہ کی۔ وَقَدْ فِيهَا الْبَاطِلُ وَحِزْبَهُ، اللہ نے شیطان اور اس کی پارٹی کو شکست دی۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ وَالْإِنسَانُ مُكَمِّلٌ فِيهِ وَعَلَيْهِ مِنَ الْمَوَادِ وَالِاخْتِلَاطَاتِ وَالْحِيَاةِ الْعَجِيبَةِ كَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي عِلْمِ التَّشْرِيعِ الدَّارِ إِلَى حِكْمَةِ الصَّانِعِ تبارک و تعالی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی دیکھو کہ انسان کی اللہ نے کیسے حیات بنائی ہے، کیسے اس کے اندر مواد طبیعہ پیدا فرمائے ہیں، کیسے اس کے اندر اختلاط پیدا فرمائے ہیں، خلطیں پیدا فرمائی ہیں، اور کیسی حیت عجیبہ پر انسان کو پیدا فرمایا۔ یہ دیکھو اللہ نے جوڑ بنائے ہیں۔ اگر کوئی بندہ لوہے کے بھی بناتا تو 10 سال کے بعد ٹوٹ جاتے، اسٹیل کے بناتا تو 20 سال کے بعد ٹوٹ جاتے، لیکن اللہ کی نعمت ہے 100 سال زندگی ہے، ہر جوڑ اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے، تو ہر چیز دلالت کر رہی۔ اب مفسر فرما کذالک ما هو مجبور علیہ من اخلاق المتبین من حسن و قبیح، اور اسی طرح دیکھو کہ بعض انسانوں کو اللہ نے اخلاق حسنہ دیا ہے اور بعض آدمیوں کا اخلاق سیئہ ہے وغیر ذالک۔ وما مصرف فيه تحت الاقدار الذي لا يقدر بحوله وقوته وحيله وحذره ان يجوز ولا يتعدى كما انشد بالدنيا في كتاب التفكر والاعتبار عن شیخ ابی جعفر القرشی حیث قال واحسن المقال۔ اب دیکھیں کہ جب ساری چیزوں پہ نظر ڈالیں، یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی قوت کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کبھی آدمی تجاوز نہ کرے، کبھی اللہ کے فرمان سے نافرمانی نہ کرے۔ اس پر مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب میں التفکر والاعتبار میں اپنے بزرگ، اپنے استاد، اپنے شیخ ابی جعفر القرشی سے یہ قصیدہ نقل کیا ہے۔ وَإِذَا نَظَرْتَ تُرِيدُ مُعْتَبَرًا فَانظُرْ إِلَيْكَ فَفِيكَ مُعْتَبَرُ۔ مفسر وہ کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اے انسان، اگر تو دیکھ کے کسی چیز کو عبرت پکڑنا چاہتا ہے تو اپنے اندر نظر ڈال لے۔ جو عالم اکبر کے اندر ہے وہی عالم اصغر کے اندر موجود ہے۔ انت الذی تمسی وتصبح فی الدنیا وکل امورہ عبر۔ تم صبح بھی کرتے ہو، شام بھی کرتے ہو، دکھ بھی آتا ہے، مصیبتیں بھی آتی ہیں، تیرے تو ہر کام میں عبرتیں ہیں، لیکن اگر تو غور کرے تو انت المصرف کان فی صغر ثم استقل بشخص کل کبر۔ دیکھو جب تم بچے تھے تو کیا حال تھا، پھر تم بڑے ہوئے۔ انت الذی تناہ خلقتہ یناہ منہ الشعر والبشر۔ پھر اللہ نے تیرے کیسے بال نکالے، کیسے تیرا چہرہ، کیسے تیری جلد بنائی۔ انت الذی تعطی وتسلب لا ینجیہ من ان یسلب الحذر۔ تم دیتے بھی ہو، چھینتے بھی ہو، لیکن دیکھو تمہیں کون بچا سکتا ہے، تمہیں خود احتیاط کرنی چاہیے۔ انت الذی لا شیء منہ لہ
وَأَحَقُّ مِنْهُ بِمَالِهِ الْقَدْرُ، تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تیری ہر چیز بھی اللہ کی تقدیر غالب ہے۔ وقوله تبارک و تعالی حتی یتبین لهم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، اے کف اللہ شہیدا، اللہ کافی ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے، علی افعال عبادہ، وَأَقْوَالِهِمْ، جو کچھ بندے کہتے ہیں، جو کچھ بندے کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں اور وہ خود گواہ ہے۔ وَهُوَ يَشْهَدُ، اور وہ خدا گواہی دیتا ہے، أَنَّ مُحَمَّدًا صَادِقٌ، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ سچا اللہ کا پیغمبر ہے۔ فیما اخبر به عنہ کما قال لیکن لا یشهد بما انزل عنده بعلمه، اللہ گواہی دیتے ہیں جو کچھ آپ پہ اتارا ہے وہ اللہ نے اپنے علم سے اتارا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی آپ غم نہ کریں، اصل میں یہ کافر میرے بھی منکر، میرے لقاء کے بھی منکر، قیامت کے بھی منکر ہیں۔ الا انهم فی مریۃ من لقاء ربهم، ای فی شک من قیام الساعۃ، ان کو تو قیامت کے آنے میں بھی شک ہے۔ وَلِهَذَا لَا يَتَفَكَّرُونَ فِيهِ وَلَا يَعْمَلُونَ لَهُ، اس لیے یہ غور بھی نہیں کرتے قرآن میں، نہ قرآن کے کہنے پہ عمل کرتے ہیں۔ وَلَا يَحْذَرُونَهُ مِنْهُ بل هو عندهم حذر ولا يأبؤون به، ان کو غور نہیں، کیوں سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، یہ سب بے فائدہ باتیں ہیں، یہ خیال نہیں کرتے۔ حالانکہ وہ کائن لا محالۃ وواقع لا ریب، قیامت ہر حال میں آئے گی جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ قال ابن ابی الدنیا حدثنا احمد بن ابراہیم قال حدثنا خلف بن نعیم قال حدثنا عبد اللہ بن محمد قال حدثنا سعید الانصاری قال ان عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ صعد المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ، حضرت عمر بن عبد العزیز ایک دن منبر پہ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد خطبہ دیا۔ اما بعد ایھا الناس فانی لمنبئکم لیمر احدث فیکم ولکن فقدوا فی ھذا الامر الذی انتم الیہ سائرون، آپ نے فرمایا کوئی نئی بات نہیں پیش آئی جس کے لیے میں نے تم کو جمع کیا ہو، بلکہ میں نے سوچا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ان المصدق بهذا الامر احمق والمکذب به هالک، کہ ان المصدق به، اس بات کے ماننے والا جو ہے وہ بے وقوف اور تکذیب کرنے والا ہلاک ہونے والا ہے۔ ثم نزل ومعنى قول المصدق به احمق، یعنی مانتا ہے لیکن لا يعمل له عمل مثله ولا يحذر منه ولا يخاف من حوله، مانتا ہے قرآن کو لیکن عمل نہیں کرتا، خوف نہیں کرتا، قیامت کا ڈر نہیں کرتا ہے۔ فَهُوَ، اس لیے وہ احمق ہے۔ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُصَدِّقٌ بِهِ مُوقِنٌ بِوُقُوعِ، قیامت کو بھی مانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ وَعَدَ فِي لَعْبِهِ وَغَفْلَتِهِ وَشَهْوَاتِهِ وَذُنُوبِهِ، لیکن قیامت کو ماننے کے باوجود وہ اپنی غفلت میں پڑا ہے، شہوات میں پڑا ہے، لذات میں پڑا ہے، شراب و کباب و شباب میں پڑا ہے، اس لیے احمق ہے۔ والاحمد باللغت ضعیف العقل، احمق کہتے ہیں جس کا عقل خراب ہو۔ والمکذب بھی ہالک ھذا واضح، اور جو قیامت کی تکذیب کرنے والا ہے اس کے تو ہلاک ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ثم قال تعالی مقررا ولا كل شيء قدير كل شيء محيط واقامت الساعه لديه سلسان، اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک نے پھر بیان کیا کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہیں، ہر چیز ان کی احاطہ علم کے اندر ہے، اور دنیا کو فنا کر کے دوبارہ قیامت قائم کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ الا انه بكل شيء محيط، المخلوقات كلها تحت قهره وفي قبضته، تمام مخلوق اس کے قبضے میں ہے۔ وتحت طی علمی، اور علم کے اندر ہے، وصرفیہ كلها بحکمه، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لا الہ الا هو، وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ تم سورۃ الحامیم السجدہ، الحمدللہ، یہ سورت مبارک پڑھنے کا اور ختم ہمیں نصیب ہوا انشاءاللہ۔ اللہ آئندہ آگے آنے والی صورتیں اور آیات جو ہیں وہ نصیب فرمائیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ حضور پاک کے والدین، تم اپنے والدین کا فکر کرو، تمہیں حضور کے والدین کا کیوں فکر ہو گیا ہے؟ ارے وجہ بھی تو بتاؤ نا، تمہیں کیا تکلیف کیا ہے؟
بھئی ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے یا حضور کے والدین کا؟ تو ہم تو حضور کی ذات کے اس کے حکم کے پابند ہیں بس۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے مسائل میں توقف اختیار کرو جو تم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، تم کیوں ایسے مسئلے میں الجھتے ہو۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھائی یہ بات تو بالکل واضح ہے نا کہ والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے اور والدہ آپ کی 7 سال کی عمر میں فوت ہو گئی، تو صاف ظاہر ہے ان کو تو حضور کی نبوت ملی ہی نہیں، وہ تو اپنے دادے عبد المطلب کے دین پر تھے۔ آپ نے کوئی جگہ دی تھی، ٹیوب ویل لگایا تھا، اچھا کیا، اچھا کام ہے، اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آپ نے نکال دیا، دوسری جگہ لگا دیا، ٹھیک ہے، لوگوں کو فائدہ ہوگا، تمہیں ثواب ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے ظلمن کسی کا مال کھایا ہے، اب اللہ سے ڈر گیا تو اس کو واپس کرنا چاہیے۔ وہ بندہ مر گیا، اس کے وارث ہیں تو وارثوں کو واپس کرو۔ اگر اس کے وارث بھی نہیں ہے یا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کون بندہ تھا، وہ تو بیچارہ طواف کر رہا تھا، تم جیب کاٹ کے بھاگ گئے تھے، تو پھر اتنے پیسے خیرات کر دو اور یہ نیت کرو کہ یا اللہ جو مالک ہے اس کا ثواب اسی کو ملے، تاکہ تمہارے گناہوں کا بھی کمی ہو جائے اور اس کا حق بھی ادا ہو جائے۔ اگر کسی آدمی کے پیشاب کے قطرے کنٹرول نہیں ہوتے، حتیٰ کہ نماز کی حالت میں بھی گرتے رہتے ہیں، تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، انڈر ویئر رکھ لو، ہر نماز کے وضو میں دھو لیا، تاکہ اس کو تو قطرے لگے ہوں گے نا۔ ہر نماز، مثلا مغرب کی اذان سے پہلے تم نے وضو کر لیا، اب عشاء تک وہی وضو کافی ہے، نفل پڑھتے رہو چاہے پر قطرے گرتے رہیں، پھر عشاء کا وقت داخل ہو تو پھر نیا وضو کرو۔ اگر جدے میں تمہارا بھائی ہے، ملنے جاؤ تو واپسی پہ عمرہ ضروری نہیں، کرنا چاہو کر لو، فائدہ ہے، جا ویسے رہے ہو، مفت میں عمرہ مل جائے گا۔ ہم 10 آدمی ہیں، کمپنی میں آئے ہیں، کمپنی والے جدے سے ہمیں مکہ لے آئے، ہم لوگ ناواقف تھے، بہرحال ملازمت کے لیے تھے، نوکری کے لیے تھے، کمپنی کے تابع تھے، آپ کا اپنا تصرف نہیں تھا، تو آپ پہ کوئی جرمانہ نہیں۔ واجب الطواف نوافل کیا، یہ واجب اور پھر نوافل کیا ہو گیا؟ جب واجب ہو گیا تو پھر نوافل کیا ہو گیا؟ 2 طواف رکعت واجب ہے، اگر 2-3 طواف اکٹھے کریں بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں وہ بھی جائز ہے۔ تحیات مسجد، ہاں جب آدمی مسجد میں داخل ہو، مسجد الحرام میں تحیہ ہے کہ طواف کرے، لیکن اگر طواف نہیں کر سکتا ہے تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے۔ ہاں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر وقت مکروہ ہے، مثلا عصر کے بعد داخل ہوا، وہ کہتے ہیں نہ پڑھے، بیٹھ جائے، پھر مغرب کے بعد، فجر کے بعد داخل ہوا ہے، ابھی جب تک سورج نہ نکلے، وہ کہتے ہیں نہ پڑھے۔ باقی حنابلہ اور شوافع کے نزدیک ہے کہ جو بھی وقت ہو تحیہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ وہی ابھی ہو گیا۔ کہتے جی کہ مدارس میں جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ طلباء کو لے کر واپس لی جاتی، تو اور کیا کریں؟ تم دیتے ہو مدرسوں کے پیسے، تم بھی تو زکوٰۃ دیتے ہو نا، جو مجبوراً تم نے نکالنی ہے، تم کوئی خوشی سے دیتے ہو۔ تم اگر خوشی سے مدارس کو دیتے تو ان کو کیا ضرورت تھی زکوٰۃ لینے کی؟ اب وہ مجبور ہیں کہ وہ ہیلا کرتے ہیں، اور بعض علماء یہ کرتے ہیں کہ بھائی
ہر طالب کا 5,000 ریال یا 5,000 روپے مہینہ وظیفہ بنا دیا. جب آیا پیسہ ان کو دے دیا کہ بھی اب تم اپنے پیسے کھانے کے بھی اور کتابوں کے بھی اور رہنے کے بھی داخل کرو. انہوں نے داخل کر دیا, ٹھیک ہو گیا. یہ کوئی منع نہیں ہے, یہ حدیث میں بھی ہے. حضور پاک ایک دن اپنی بیوی کے گھر میں آئے تو وہاں گوشت کی خوشبو آ رہی تھی, لیکن جب کھانا آیا تو حضور کو گوشت نہیں دیا. تو حضور حیران ہو گیا. آپ نے فرمایا عجیب بات ہے, گھر میں گوشت پک رہا تھا, آپ لوگوں نے مجھے گوشت کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا حضور ہم کیسے دیتے, وہ تو صدقے کا گوشت تھا اور آپ پر اللہ نے صدقہ حرام کیا ہے, تو ہم صدقے کا مال آپ کو کیسے کھلاتے؟ حضور نے فرمایا عجیب بیوقوف, اللہ کے صدقہ تمہیں دے گئے تھے کہ مجھے دے گئے تھے؟ انہوں نے کہا ہمیں. انہوں نے کہا تو اللہ کے صدقہ تو بولا ہدیہ تمہارے لیے صدقہ ہے, تم تو مجھے ہدیہ دے رہی ہو نا. یہ تو حدیث میں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور مدارس مجبور ہیں ورنہ مدرسے چل ہی نہیں سکتے. کیوں؟ تم لوگ جو ہے ٹیکس کے اندر 2 کروڑ دے سکتے ہو, تم پر کوئی جناب افسر آ جائے رشوت میں 2 کروڑ دے سکتے ہو. دین کے مدرسے کو تو مر جاؤ نہ تو ماں سوا زکات کے, وہ زکات تو تم نے دینی ہے, تمہارے گلے میں فرض ہے ورنہ جہنم جانا پڑے گا. بعض لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے, ان سے جا کے پوچھو, سارے مسلوں کا میں کوئی ٹھیکیدار ہوں. عجیب آدمی ہے جو چھوڑ کے پڑھے, اسے پوچھو بھی کیوں چھوڑ کے پڑھتے ہو. جمہور اہل سنت کے نزدیک ہاتھ باندھنا جو ہے وہ سنت ہے. میں نے طواف کیا, چوتھے چکر میں اشارہ کرنا بھول گیا, کوئی بات نہیں, صرف پہلا اور آخری اشارہ کر لیں, باقی کوئی بھی نہ کرے, کچھ نہیں ہوتا. تصویر کھینچنے والوں کو کیوں منع نہیں کرتے؟ روز کرتے ہیں. جب تم نہ ماننے پہ آؤ تو کیا کریں؟ ڈنڈے ماریں, کہو گے حاجیوں کو مارتے ہیں. کہاں جائیں؟ منع روز کرتے ہیں. اور تو نہیں کہتے پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ, اور تمہیں جا کے نہ منع ہوتی ہے, آگے کھڑی ہے. میں نے عمرہ کر لیا, ایک سر تو میں نے صاف کرا لیا, اب میں نے دوسرا عمرہ کرنا ہے تو دوسرا سر کہاں سے لاؤں؟ اسی کو دوبارہ اس طرح پھیر دو, سر ایک رہے گا, اس طرح بار بار پھراتے رہو. پٹھان ہے نا, دوسرا سر کدھر سے لائے؟ یہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا, کہتے یا اللہ تو بخشتی ہے کہ نہیں؟ ہم بڑا خبیث ہے پر تو بخشتی ہے کہ نہیں بخشتی ہے؟ یعنی اللہ کو مؤنث بنا دیا, خود مذکر بنا ہوا ہے. یہ بادشاہ لوگ ہیں. او یار شکر ہے اب بھی دین ان کی وجہ سے چل رہا ہے, ہم تو ختم ہو گئے. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. جب آپ نے میقات سے نیت ہی نہیں کی تو آپ کا عمرہ ہوا ہی نہیں. ہیڈ لگانے سے عمرہ تھوڑا ہو جاتا ہے. آپ فوراً پاک ہو کے واپس جائیں مدینہ منورہ اور میقات سے عمرہ کریں, ورنہ اگر آپ مسجد عائشہ سے عمرہ کریں تو آپ کو دم دینی پڑے گی ایک بکری. آپ نیت کر لیتی, حیض میں نیت کرنا کوئی منع نہیں. حضرت جو لوگ کہتے ہیں میرے سینے پہ ہاتھ پھیرو تو کوئی حرج نہیں, حضور پاک بھی آخری صورتیں پڑھ کے سارے بدن پہ پھیرتے تھے, کیا ہو گیا؟ شوہر کے ہر نیک عمل میں بیوی کا حصہ ہے, اگر بیوی اس کی معاون و مددگار ہوگی تو حصہ ہے نا, اگر معاون و مددگار نہ ہو پھر کیا حصہ ہے؟ والدین کے لیے دعا کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں. جو والدین کو بھول جائے کسی اور کو کیا یاد رکھے گا؟ عورت بغیر محرم کے طواف کر سکتی ہے بالکل. بہرحال اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کریں ہو سکتا ہے. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی مجھے ملا تھا, اس نے عمرہ تو کر لیا, سر نہیں مڈایا, بال نہیں کٹایا. میں نے پوچھا, اس نے کہا نہیں ملا.
نائی نہ ملے تو فی امان اللہ، خلاص۔ اب جناب بال بھی مڈاؤ، ایک بکری دم بھی دو، آئندہ مجال ہے تمہیں نائی نہ ملے۔ جب 300 ریال کا بکرا خریدو گے نا دم نکل جائے گا انشاءاللہ، 21 سے ضرب دو گے نا، اگلے سال مجال ہے جناب تم پہلے نائیوں کے دکان دیکھ کے جاؤ گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.